نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اللہ کے نزدیک دین مردی اسلام ہے. آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام. جتنے انبیاء یہاں تشریف لائے سب کا دین ایک تھا. شریعتیں ضرور مختلف رہیں لیکن دین سب کا ایک تھا. اور سچ پوچھو تو مسلمانوں کے لیے اصل دین ہی ہے. رہ گئی یہ دنیا تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں لوگ بوتے ہیں، آخرت میں اسے کاٹیں گے. جب یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو کھیتی سے بھی لاپرواہی نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہم کو بونا ہے، ہم کو یہاں کیا کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی آخرت میں یہاں سے کیا لے جا سکتے ہیں. صرف ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم اپنا مال کہاں جمع کر سکتے ہیں. جمع آخرت میں بھی ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے. دنیا میں جو جمع ہو رہا ہے وہ دنیا کے بینک ہیں، اور یہاں سمائی نہیں تو پھر سوئس بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، بڑے بڑے بینک کھلے ہوئے. جمع تو یہاں بھی ہو رہا ہے اور جمع آخرت میں بھی ہوگا. جو آپ بھیجیں گے وہ جمع ہوگا. تو وہ لوگ جو صحیح معنوں میں دیندار ہیں وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ ایسا نظم کر چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیز آخرت کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہی باقی رہے گا، اور جو دنیا میں ہے وہ دنیا ہی میں رہ جائے گا، چاہے آپ کے پاس ہو چاہے بینک میں ہو. اس لیے اللہ کی کتاب نے بہت کھول کے اسے بیان کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اے سرمایہ دارو، اے امیرو، اے دنیا والو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے. چاہے تم ختم کرو چاہے تمہارے وارث ختم کر رہے ہو، اس کو ختم ہونے کے لیے، اور دنیا خود بھی ختم ہونے کے لیے. اس نے آپ سے کہہ دیا دنیا میں چلے گی. جو دنیا خود ختم ہونے والی ہے وہ آپ کا مال کیا باقی رکھے گی؟ کبھی سوچا نہیں آپ؟ اب دین میں صرف ایک بھیڑ بھاڑ نماز میں ہے بس، بقیہ کچھ رہ نہیں گیا، کچھ باقی نہیں. دعوے جو ہیں ایسے ہیں تو اس کو سن کر کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، لیکن دلیل اتنی بوگس ہے کہ دیکھ کر کے جو ہے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جو ابھی عقل تک نہیں پہنچ گئے ہیں، جن کی رسائی عقل تک نہیں، وہ عشق کی بات کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا جانے کہ عشق کسے کہتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ عشق کس کو کہتے ہیں. محبت کی بات کرتے ہیں، یہ کیا جانے محبت کس کو کہتے ہیں.
مسلم الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو عشق کو سیکھنا ہے نا تو پروانے سے سیکھ لو، لیکن وہ آدمی کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، کنائی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، سراہتاً گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کنایتاً کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اے مرغ سحر عشق بپروانہ بیاموز، اے صبح کو بانگ لگانے والے مرغ تو عشق جو ہے پروانے سے سیکھ لے۔ صبح کو مرغ بولتا ہے نا، جب مرغ سحر کہا جائے تو یہی مرغ مراد ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ مرغ سحر صبح کے وقت بولتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ صبح ہو گئی، اسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہو چیختا بہت ہے، پوری آبادی کو اٹھا لیتا ہے، اللہ نے طاقت دی اس کی آواز میں، اتنی صبح کو مرغ بولتا ہے، اسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے مرغ سحر عشق بپروانہ بیاموز، اے صبح کو بانگ لگانے والے مرغ تو عشق کی بات پروانے سے سیکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق محبت میں نعرہ لگا رہا ہے وہ، جیسے آپ نعرہ لگاتے ہیں سنت دعوت سنی دعوت اسلامی حضور کی غلامی، اس طرح سے نعرے جو آپ لگاتے ہیں اتنا سستا نہیں ہے بابا، اللہ آسان کرے۔ وہ نعرہ لگا رہا ہے عشق محبت کا، مرغ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق ہوں۔ اگر مؤذن اذان پڑھتا ہے اور عشق محبت کی بات کر رہا ہے تو وہ مرغ بھی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو عشق محبت کی بات پروانے سے سیکھ لے، اسی کو کہتے ہیں۔ تو پروانے سے سیکھ لے کہ عشق محبت کہتے کس کو ہے۔ اے مرغ سحر عشق بپروانہ بیاموز تا سوختارا جاں شدو آواز نیا بنتا ہے۔ اس لیے یہ پروانہ شمع کے اوپر جیتے جی جل جاتا ہے، عاشق ہے شمع کا وہ پروانہ، کوئی آواز نہیں آتی اور تو چلاتا بہت ہے اور تیرے حال پر کوئی بال پاسر بھی نہیں آتا ہے، صرف چیخنے سے کچھ ہوگا، صرف چیخنے اور چلانے سے ہوگا، اتنا سستا ہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے کیا؟ تا سوختارا جاں شدو آواز نہ، اس چلنے والے پروانے نے اپنی جان دے دی، کوئی آواز نہیں آئی۔ اب آ گئے ساتھی صاحب ڈائریکٹ بات پر، ابھی تک کنائی بات تفسیرات آ گئے۔ یہ اللہ والے جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر ان کی گفتگو میں دم ہوتا ہے، جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں راہ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، فن ہوتا ہے، آرٹ ہوتا ہے۔ اب آ گئے صراحتاً کہنے پر ای مدعیاں در طلبش بے خبر آنا، یہ عشق و محبت کے جھوٹے دعوے دار جو ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہے، دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے، واصل باق ہو گئے، ان کو کچھ خبر نہیں۔ ای مدعیاں یہ دعوے دار، جھوٹے دعوے دار اس کی طلب میں بے خبر ہے۔ یہ تو دعویٰ کر دیا، ڈائریکٹ کہتے دعویٰ کیا کہ جتنے یہ محبت کے دعوے دار جھوٹے ہیں، سن رہے ہو؟ اگر سچے ہوتے تو کیا ہوتا، وہ اب بیان کر رہے ہیں۔ ای مدعیاں در طلبش بے خبر آنا، یہ عشق و محبت کے جھوٹے دعوے دار بے خبر لوگ، آنا کی خبر شد خبرش پاس میامد، لیکن جس کو اس کی خبر ہو گئی اس کی خبر آتی نہیں ہے جی، جس کو بس اسی میں گم ہے جمال حق میں، اس کی خبر نہیں آتی، اس کی خبر نہیں آتی۔ آنا کی خبر شد خبرش پاس میامد، کیا بتاؤں سب، بہت دنوں سے اس عنوان کو لے کے بیٹھا ہوں، لیکن شاید زندگی بھی گزر جائے تو یہ اس عنوان کی میں شاید تکمیل نہیں کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں گا، کیسے کر پاؤں گا؟ کسی کا علم و فن، کسی کی معلومات، کسی کے مشاہدات، تجربات ایسے نہیں، وہ سب سے برو ہے، برتر ہے۔ ہم تو کوئی چیز ہی نہیں، ابھی جس کے اشعار ہم پڑھ رہے تھے اس کو محبت کے، پھر انہی کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں، ہمیں انہی لوگوں کے کلام میں مزہ آتا ہے۔ بقیہ جو آپ لوگ بندی کرتے ہیں نا، سمجھ جائیں، ہم کہتے ہیں چلو خدا حافظ، ٹھیک ہے کرتے رہو، الفاظ جوڑ جوڑ کر کے کچھ بناتے رہو، ڈرو، ہمیں انہی کے کلام میں لذت آتی ہے۔ اللہ والے لوگ یہی ساتھی صاحب کہتے ہیں، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں اے بردرس قیاس خیال و گمان با بس ہر چی گفتیم شنیدیم خاندائیم، دفتر تمام گشت وہ پایا رسید ماں ہم چنا در اول وصف تمہاں دائے، دیکھ رہے رکھ دیا جواب پٹ سے، کہا اے وہ ذات کہ وہ قیاس میں بھی نہیں آتا، برطرف کسی کا قیاس وہاں تک نہیں پہنچتا، خیال میں بھی نہیں، گمان میں بھی نہیں آتا، وہم میں بھی نہیں، وہم سے بھی کچھ نہیں رہتا، سب سے وہ برو ہے۔ ابھی تک تو یہی سب بات کر رہے تھے، آگے کہتے ہیں بس ہر کے گفتے ہیں شنیدے خاندے، اور جو کچھ میں نے کہا اس سے بھی تو برتر ہے، جو کچھ میں نے سنا ہے اس سے بھی تو برتر ہے، اور جو کچھ میں نے
نے پڑھا ہے اب تک اس سے بھی تو بدتر. یہ خود اپنے بارے میں. اب کتنا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ تھوڑا سا پڑھ لیا ہاضمہ خراب ہو گیا. پگڑی لگائے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر, کوئی جبہ پہن کے گھوم رہا ہے, کوئی کاندھے پہ مسلح رکھ کے گھوم رہا ہے, کوئی ہزار دانے کی تصویر لے کے گھوم رہا ہے, بہت خوش ہے. کہا سب سے تو بدتر ہے, جو اب تک میں نے کہا اس سے تو بڑا ہے, اس سے بہت بڑا ہے اس سے. تیری بڑائی ٹھیک سے نہیں بات, تیری بڑائی تو خود ہی کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر پائے گا, کسی سے نہیں ہو پائے گی بابا. اور کہا جو کچھ میں نے سنا ہے تو یہ سعدی صاحب نے صرف اپنے اساتذہ سے, اپنے طلبہ سے ہی نہیں سنا تھا, اپنے مشائخ سے بھی سنا تھا. کہا اس سے بھی تو بدتر, جو کچھ میں نے سنا اس سے بھی بدتر, جو کچھ پڑھا لکھا سب سے بدتر. کہا لکھتے لکھتے دفتر بھر گیا ہے. سعدی صاحب کہتے لکھتے لکھتے جو ہے دفاتر بھر گئے ہیں صاحب. یہ دفتر کی جمع ہے, نہیں تو کوئی آپ سوچے کہ دفاتر کیا چیز ہے, تو اگلے فاتر خدا جانے کہاں لے جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت ڈرتا ہوں کوئی ٹیکنیکل ورڈ بولتے ہوئے کہ خدا جانے کہاں تک آپ جائیں گے. پھر دفتر تمام گشت کہتے تمام دفتر بھر گئے ہیں, تمام دفاتر بھر گئے ہیں. بہت سی کتابیں میں نے لکھ ڈالی ہیں, یہ کیا مطلب, ایک دو کتاب تھوڑی لکھی ہے. دفتر تمام گشت وہ پایا رسیے تم تھوڑی لکھی ہے. دفتر تمام گشت وہ پایا رسیے تم, بہت سی کتابیں لکھ دیا ہے, اور عمر بھی اپنی جو ہے نہایت کو پہنچی ہے, آخری منزل میں ہوں عمر کے. اب جو آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں میں, خود سعدی صاحب کہہ رہے ہیں, تو اے مولا میں تیرا ایک ہی وصف جو ہے اب تک نہیں بیان کرتا, ایک وصف, جانے خدا کے کتنے اوصاف. دفتر تمام وہ پایا رسول ماں ہم چنا در اول وصف تم مانگے, ابھی تک ہم تیرا پہلا ہی وصف رب العالمین نہیں بیان کر سکتے. یہاں وہ اچھل کود ہے کہ پوچھو نہیں بابا, یا کرسی ٹوٹ جائے گی یا مائک ٹوٹ جائے گا, سمجھ رہا, یا لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے, کچھ تو ہو ہی جائے گا. اس سے تھوڑی کام چلے گا بابا. دین سیکھو, اپنا دین سیکھو. اسی لیے علماء کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی زندگی بڑھائے اور ان سے دین کا کام لے. یہ آپ کو بیدار کرتے ہیں علماء, لیکن دنیا جو ہے آپ کو علماء سے بیزار کرتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. علماء آپ کو دین کے لیے بیدار کرتے, جگاتے ہیں, بیدار بھی نہیں سمجھ میں, کہیں کہیں تختہ دار پہ نہ چڑھاتے ہیں. علماء بیدار کرتے ہیں, جگاتے ہیں, راہ دکھاتے ہیں. لیکن دنیا علماء سے آپ کو بیزار کرتی ہے. بھیا ان سے بچ کے رہنا ہے, یہ دنیا ایسی ہی ہے. اور اس کوشش میں دنیا کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے. علماء کا اور عمرا کا رابطہ کٹ چکا ہے. جلدی سے کوئی امیر جو ہے نہیں دکھائی دے گا کسی آدمی کے پاس, نہیں آئے, چاہے جتنی بڑی آبادی, جلدی سے نہیں آئے. کوئی اس میں ایک کا دکا خوش نصیب ہے تو ٹھیک ہے, بقیہ کوئی امیر کسی عالم کے پاس نہیں. کٹے ہوئے, دنیا کاٹنے میں لگی. تو علماء بیدار کرنے میں لگے ہیں, دنیا علماء سے بیزار کرنے میں لگے ہیں. اور رات دن اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ علماء سے ان کو کاٹ دو, ان کو جدا کر دو, ان کی مت سننا. اور اب تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, موبائل ہے, ہر وقت لوگ گھماتے رہتے ہیں. اس سے تسبیح کے دانے بھی اتنے نہیں گھمائے گئے جتنا موبائل گھماتے ہیں. یوٹیوب ہے, فیس بک ہے. بہت کم علماء اہل سنت آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے, اور فیس بک بہت کم. زیادہ تر بد مذہب لوگ موجود ہیں. نہ ان کے دین کا ٹھکانہ ہے, نہ ان کے دنیا کا ٹھکانہ ہے, کچھ نہیں ہے, بس خوشامد میں لگے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی غلاموں کو سجائی ہوئی تو کچھ نہیں دیتا, غلامی میں کچھ نہیں سجائی دیتا. ایک بار تباہ آدمی غلام ہو گیا تو پھر اس کو کچھ نہیں سجائی دیتا. یہ سب بندگان حر کے نصیب ہیں جو آزاد لوگ ہیں. اقبال نے اسی بات کو کہا ہے, اپنے لفظوں میں کہا جو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو, نظر جن کی ہوئی محققیوں تقلید سے کوئی. حقیقت کو بے پردہ وہ لوگ کبھی نہیں دیکھ سکتے. آپ کی نظر میں حقیقت نہیں آئے گی. کون نہیں دیکھ سکتا؟ کہا جو کسی کے غلام ہیں یا رہ چکے ہیں. ہم باشندگان مشرق کی پریشانی یہ ہے کہ کبھی یہ ملک مغلوں کا غلام رہا, کبھی انگریزوں کا. غلامی ہی کی, غلام کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی, عقل ہوتی تو غلام ہوتے ہی نہیں. اور اب جو ہے غلامی ہی پسند آ گئی ہے, اس سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہتے. وہ کہتا ہے کہ جو کسی کا محکوم رہا ہے, غلام رہا ہے, یا کسی کے پیچھے چلنے کی عادت اس نے بنا لی ہے, وہ بے پردہ حقائق کو نہیں, حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا. یہ بندگان حر کا نصیب. آج آپ دیکھیں گے کہ کہنے کے لیے آپ کے 57 ممالک ہیں گنتی کے لیے, لیکن یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ انسان ہے. یہ نہیں لگتا کہ یہ انسان ہے. مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے,
یہ نہیں لگتا کہ یہ انسان ہے، انسان نہیں لگتا، یہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں رہ گیا آدمی۔ مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، آپ مجھے انسان دکھاؤ، یہ ہے انسان جس کو انسان کہتے ہیں، آپ مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، یہ مسلمان ہے؟ یہ آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم شیخ سعدی کی طرف۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہی پڑھاتے بھی، چاہے پھر وہ عوامی محفل ہو چاہے خصوصی محفل ہو، ادھر ادھر کے کہنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ سعدی صاحب کی طرف پھر آ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی کہتے کس کو ہیں؟ آدمی، آدمی سے بات نہیں۔ مسلمان تو بہت بڑی شے ہے، اللہ بنا دے مسلمان، بہت بڑی شے ہے، آدمی کو کہتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بنی آدم آزائے ایک دیگرن، در آفرینت سے یک جوہرن، جو اس میں بدر داورد روزگار دیگر وہ سہارا نمانت قرار۔ تو کس محنت ہے دیگراں بے غمی، نشایت کی نامت نے اندھ آدمی۔ دیکھو کہہ دیا آخر کہتے ہیں جتنے آدم کے اولاد ہیں سب ایک دوسرے کے ہاتھوں ہیں، اس کے اعضاء و جوارح ہیں سب، چاہے آدمی سے بادی کی ابھی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ بنا دے گا۔ جتنے آدمی ہیں سب آدم کے اولاد ہیں، سب ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہیں، اس لیے کہ اصل پیدائش میں تو سب آدم سے ہی ہے، ایک ہی جوہر سے پیدا ہوئے۔ جب سب ایک ہی جوہر سے پیدا ہوئے، سب آدم سے پیدا ہوئے، کوئی بندر سے نہیں پیدا ہوا۔ جو بندر سے پیدا ہوئے ان سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بندر والا کام کر رہے ہیں، وہ ڈارون کی تھیوری ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ تو وہی بندر والے کی آدمی ملے تو نوچ کھسوٹ ڈالو، وہ کر بھی وہی رہے ہیں۔ میں آدمی کی بات کر رہا ہوں جو آدم سے ہیں، ہمارے یہاں آدم سب ایک ہی جوہر سے پیدا ہوتا۔ جب سب ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہیں تو جب ہمارے کسی جزء میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیا پورا جسم بے قرار نہیں ہوتا ہے؟ آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں ہوتا ہے، کان میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ تو بڑا مشہور ہے پیٹ کا درد، بھیا اللہ بچائے، تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، کہیں بھی درد ہو جائے پورا جسم بے قرار ہوتا ہے نا؟ یہ ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور تمام انسان ایک دوسرے کے ہاتھوں ہیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب ایک انسان کو کہیں بھی تکلیف پہنچے تو پوری انسانیت کو درد مند ہونا چاہیے۔ اگر انسان ہے تو، اور اگر آدمی ہے تو، آدم کی اولاد ہے تو، بندر کی اولاد ہے تو میں سے بات نہیں کرتا، ان کو چھوڑو، اپنی بندر کی اولاد کی چھوڑو، تب پوری انسانیت کو درد، پوری انسانیت کو درد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انسانیت کا درد نہ ہو تو وہ انسان ہے ہی نہیں۔ سعدی صاحب لکھتے ہیں تو کس محنت دیگراں بے غمی ہے، اے انسان، اے آدمی، جب تجھے دوسروں کی مصیبت کا کوئی احساس نہیں ہے تو تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ کو آدمی کہا جائے۔ نشایت کی نامت نے ہند آدمی لفظ استعمال کیا، تو آدمی کہلانے کے لائق نہیں، کیا مسلمان بنا پھرتا ہے؟ پہلے آدمی بن کے دکھا۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا بتاؤں، آپ کو نماز بھی پڑھانی ہے اور آپ کی ذہنی اور دماغی کو تربیت بھی کرنی ہے، کچھ سوچنا سمجھنا تو بند کر دیا ہے، دونوں کا خیال رکھیں۔ سرکار کی عمر شریف سب کو معلوم ہے، تمام روایتوں کو چھان پھٹک کے دیکھیں گے تو 63 ہے، صحیح بات ہے۔ 40 سال کی عمر آپ کی ایسی ہے کہ آپ نے ابھی نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، ایک کامل انسان کی زندگی گزاری، کامل انسان۔ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا دعویٰ، اب کتنا رہ گیا ہے ٹائم آپ کے لیے؟ صرف 23 سال۔ تو آپ نے 40 سال میں انسان بنایا، 40 سال میں آپ نے انسان بنایا اور 23 سال میں مسلمان بنایا۔ پہلے انسان بن جاؤ پلیز، یو آر یور ڈارکنیس، اندھیرے میں ہو آپ، انسان بنو۔ فساد فی الارض پر گفتگو کرتے ہیں عاصم منیر، یہ غلام مغرب کے تلوے چاٹنے والا فساد فی الارض کی بات کرتا ہے، خونریزی کی بات تو نہیں کرتا جو تو خون اپنی غلامی میں مسلمانوں کو بہا رہا ہے، نالائق کہیں کے۔ فرشتوں نے 2 چیز دیکھی تھی، اس کو ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے، فساد فی الارض، سن لیا کہیں سے، کیا حالت بنا دی۔ 40 سال لگے تھے آپ کو انسان بنانے میں، وہ انسان تھے، یہ نہیں کہ میں اسے اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں، یہ ہم اپنی درسگاہ میں پڑھاتے ہیں۔ وہ کہا کہ انسان و انسان، جب انسان تھا وہ حضور نے بنایا۔ انسان بنانے میں 40 سال لگے تھے، مسلمان بنانے میں 23۔ پھر جب یہ مسلمان اٹھے نا تو پھر یہ اسلامی سیلاب کسی کے روکے نہیں رکتا تھا، رکتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، اور آج ہمارا زوال کسی نقطے پر رکنے کا نام نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی سیاسی درجہ ہے، نہ کوئی مذہبی درجہ ہے، نہ کوئی دینی معلومات ہے، ہر آدمی جو ہے اپنے خیال میں مگن ہے، سمجھ میں، ہر گروہ اپنی فکر و فن میں خوش ہے، کل حافظ بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس اسی میں مگن ہے، کیا ہم تو بہت کر رہے ہیں، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرہ کر لیے، کہا دیا ٹھیک ہے آپ اللہ قبول کر لیتے۔
اچھا کیا ہے لیکن صرف کر لینا ہی نہیں ہے بابا، وہ قبول کر لے. سب کچھ کر کے اللہ والے زندگی بھر روتے رہے اور ہم کچھ نہ کر کے کہا لگا رہے ہیں. ہم نے محفل باز کو بھی کہیں کہیں بنا دیا، واہ 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 اور کہا چل رہا. اس کے لیے نہیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سمجھو آپ. اب ایک مشورہ دے دیتا ہوں، اپنا دین سیکھو آپ جلدی سے، اور دین آپ کے اللہ کی کتاب میں ملے گا، حضور کی حدیث میں ملے گا، ائمہ کے اقوال میں ملے گا. لیکن شروع یہاں اس کتاب سے جو اتری ہے حضور پر، اس سے اپنا رابطہ فوراً قائم کرو. اور جیسے آپ کتاب پڑھتے اسے مت پڑھو کہ ہم نے 10 قرآن ختم کیا، ہم نے 7 قرآن ختم کیا. رمضان کی بات کر رہا ہوں، ایسے جلدی سے کھولتے نہیں ہیں، رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آنے دو یا کسی کو مرنے دو، سمجھ جائے تو پھر قرآن کھولتے ہیں، قرآن کھانے ہوتے ہیں. اس سے اپنا رابطہ قائم کرو. ایسے نہیں پڑھو، ایک رکوع پڑھو سمجھ کے پڑھو. پہلے تو تم ترجمہ دیکھو، اور ترجمہ کنز ایمان سے بہتر میں نے اردو تراجم میری نظر سے تو نہیں گزرا بابا. تراجم سب ٹھیک ہیں اپنے اپنے طور پر سب نے کیا، لیکن یہ میری نظر ہے. کنز ایمان یعنی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ بارگاہ الوہیت میں کتنے بادب ہیں، بارگاہ رسالت میں کتنے بادب ہیں، وہاں آپ کو دکھائی دے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کنز ایمان دیکھو. لیکن یہیں پہ مت رکو، جو تفاسیر کی کتاب اللہ والوں کی ملتی ہے وہ دیکھو. ایک رکوع پڑھو، ابھی تو میں رکوع کی بات، ایک آیت پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. 7 قرآن ختم کیا آپ کو، اور سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں کہتے ترجمہ کر تو نہیں کر پائیں گے. 7 پتہ قرآن ختم کر دیا، ارے سورہ فاتحہ بسم اللہ کے معنی نہیں بتا سکتے. وہ قرآن کتنا ختم کیا، 7 ہی اچھا ختم کیا. قرآن نہیں ختم کیا، خود اپنے کو ختم کر لیا آپ نے، کچھ نہیں کیا، صرف خوش فہمی میں آپ کیا ختم کیا. جسے بسم اللہ کے معنی معلوم، قرآن ختم کیا، اس نے معنی ہی نہیں معلوم تو عمل کیا کرے گا. چلو ایک مشورہ یہ، کتاب و سنت سے اپنا فوراً رابطہ قائم کرو، اور جو آپ کی آبادی سے قریب عالم بعمل کوئی ملتا ہے اس سے اپنا جو ہے تعلق قائم کرو. کوئی نبی تو اب آئے گا نہیں، ختم ہو گئی ہے. علماء سے دنیا رابطہ کاٹ رہی، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ تم اس سے جوڑو. لوگ کاٹنے پہ لگے ہیں، تم جوڑو. تم مسئلہ مثال کے لیے ہو، جدائی کے لیے نہیں. جوڑو لوگوں کو، بس جوڑنے کے لیے. لوگ توڑتے ہیں، تم جوڑو، یہ جوڑنے کے لیے. انشاءاللہ جب یہ کام آپ شروع کریں گے، میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ بات دہرایا ہے میں نے قرآن کی ایک آیت، اس لیے کہ حضور خود بھی ایسے ہی فرماتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا. ارے میری بات پہنچا دو، اگر ایک ہی آیت پڑھو. دیکھو صرف سیکھو نہیں، لوگوں کو سکھاؤ بھی. اسی پر جو ہے یہ سب دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی سکھانے ہی کے لیے، بیدار کرنے کے لیے نہیں. خدا کرے کہ ہم لوگ ٹھیک ٹھیک کام کر لے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.